اب تو آ جاؤ تم کہانی میں، اس میں ترمیم کر رہا ہوں میں۔ بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے، سفر کو بانٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے۔ دیکھیں کہ ہر ایک سر پر نشان کبر کی تختی لگی پائی، اگر دو چار ہی ہوتے تو ہم تعظیم کر لیتے۔ میرا نام ندیم ماہر ہے اور میں دوحہ قطر کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ شعر سننے کے دو شعر ہیں کہ سرحدیں بن رہی ہیں مجھ میں، صاحب صدر کی جانب سے، سرحدیں بن رہی ہیں اب مجھ میں، خود کو تقسیم کر رہا ہوں میں۔ سرحدیں بن رہی ہیں اب مجھ میں، خود کو تقسیم کر رہا ہوں میں۔ اب تو آ جاؤ تم کہانی میں، اس میں ترمیم کر رہا ہوں میں۔ سرحدیں بن رہی ہیں اب مجھ میں، خود کو تقسیم کر رہا ہوں میں۔ اب تو آ جاؤ تم کہانی میں، اس میں ترمیم کر رہا ہوں میں۔ اور دو شعر اور سن لیں، ہمارے دوست ہیں ان کی فرمائش تھی کہ یہ ضرور سنا دیں۔ شعر دیکھیں گے صاحب کہ بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے، بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے، سفر کو بانٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے۔ بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے، سفر کو بانٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے، اور اگر ہم سے شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا۔ سفر کو بانٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے، اگر ہم سے شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا۔ معافی مانگ لیتے ہم خطا تسلیم کر لیتے۔ بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے، سفر کو بانٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے، اگر ہم سے شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا۔ معافی مانگ لیتے ہم خطا تسلیم کر لیتے۔ اسی تسلسل کا آخری شعر کہ ہر ایک سر پر نشان کبر کی تختی لگی پائی۔ دیکھیں صاحب، ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیں کہ ہر ایک سر پر نشان کبر کی تختی لگی پائی، اگر دو چار ہی ہوتے تو ہم تعظیم کر لیتے۔ اگر دو چار ہی ہوتے تو ہم تعظیم کر لیتے۔ اور ایک غزل کے دو تین شعر پھر آپ کی سماعتیں کا جو یہ بوجھ ہے یہ تمام، کہ ہم آنکھوں سے خوابوں کی جلن نوچ رہے ہیں، ہم آنکھوں سے خوابوں کی جلن نوچ رہے ہیں، پیروں سے جو لپٹی ہے تھکن نوچ رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے خوابوں کی جلن نوچ رہے ہیں، پیروں سے جو لپٹی ہے تھکن نوچ رہے ہیں، اور یہ میر سے کہہ دے کوئی غالب کو بتا دے۔ یہاں اظہر عنایتی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، اور جی یہ بہت بڑا اثاثہ ہے ہماری شاعری کا، اور پروفیسر سراج اجملی صاحب ہیں، بشر صاحب ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں یہ شعر کہ یہ میر سے کہہ دے کوئی غالب کو بتا دے، یہ میر سے کہہ دے کوئی غالب کو بتا دے، فنکار ہی غزلوں کا بدن نوچ رہے ہیں۔ یہ میر سے کہہ دے کوئی غالب کو بتا دے، فنکار ہی غزلوں کا بدن نوچ رہے ہیں، اور پوچھے کوئی مزدور سے کیا چیز ہے محنت۔ یہاں ہم رہتے ہیں، پردیس کی زندگی ہے، اس حوالے سے یہ شعر سنیں۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو سارا دن تھک کر آتے ہیں، ان کے پاس کوئی پیار سے یا کسی شفقت کے ساتھ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، ان سے یہ پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تم پورے دن کے تھکے ہوئے ہو، تم پانی تو نہیں پینا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص اپنے گھر میں ہوتا تو شاید اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کی بیوی یا اس کا کوئی بھی عزیز آتا اور وہ اس سے یقیناً 2 گھونٹ پانی کے لیے پوچھتا۔ اس پس منظر کو آپ رکھیں اپنے تناظر میں، اور شعر سنیں کہ پوچھے کوئی مزدور سے کیا چیز ہے محنت، پوچھے کوئی مزدور سے کیا چیز ہے محنت، جسموں سے جو دن بھر کی تھکن نوچ رہے ہیں، جسموں سے جو دن بھر کی تھکن نوچ رہے ہیں، اور تجھ کو نہیں کچھ درد کا احساس کہ اب ہم، آخری شعر ہے کہ تجھ کو نہیں کچھ درد کا احساس کہ اب ہم دریا کے کنارے ہیں، دریا کے کنارے ہیں، تجھ کو نہیں کچھ درد کا احساس کہ اب ہم
رشتے ہوئے زخموں سے سڑن نوچ رہے ہیں اور ہم آنکھوں سے خوابوں کی جلن نوچ رہے ہیں۔ آپ حضرات کی زحمت تمام